یو ایس الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے جو بالکل قریب آ چکے ہیں، بلکہ اب تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں جو بائیڈن بامقابلہ ٹرمپ۔ حالات انتہائی زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، دونوں میں مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ میرے ساتھ ہے آسمان بھٹا صاحب۔ آسمان بھٹا صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ بھٹا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بھٹا صاحب بتائیے گا کہ اس وقت تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 90 ملین سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 90 ملین ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، یا امریکہ میں اس وقت کس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے؟ کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا؟ دیکھیں طاہر صاحب، جو ابھی تک ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں وہ ہمیں ابھی کوئی ڈیٹا نہیں دیتے، کیونکہ وہ ڈیٹا جو ہے ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوگا۔ الیکشن کی رات کو ڈیٹا ڈسکلوز ہوتا ہے اور وہ بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ جتنے ووٹ کاؤنٹنگ ہو چکی ہوتی ہے اس سے ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک گیس کر لیا جاتا ہے کہ کون جیت چکا ہے۔ لیکن الیکشن کی کاؤنٹنگ بہت دیر تک چلتی رہتی ہے۔ 3 نومبر کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی آخری ڈیٹ ہے، ووٹ کے کاؤنٹنگ کی نہیں آخری ڈیٹ۔ پہلا فیصلہ تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کس کو برتری حاصل ہے؟ وہ جو پولز ہوتے ہیں، پولنگ سٹیشن بنائے جاتے ہیں، بہت سارے یہ سرویز کیے جاتے ہیں اداروں کے تحت۔ نیو یارک ٹائمز ایک بہت زیادہ سرویز کرتا ہے، اور اس کے مطابق دیکھیں الیکٹورل کالج کی ہم نے بہت پہلے بات کی تھی، ریڈ سٹیٹس ہوتی ہیں، بلو سٹیٹس ہوتی ہیں، اور ریڈ سٹیٹ سے عموماً ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو ہی ملتے ہیں۔ جس طرح کہہ لیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایک نون لیگ کا گارڈ ہو گیا، ایک پی ٹی آئی کا گارڈ ہو گیا، ایک پیپلز پارٹی کا گارڈ ہو گیا، اسی طرح کچھ تو ان کے بھی اپنی اپنی جگہوں پہ گارڈ ہیں۔ لیکن پھر جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں وہ سوئنگنگ سٹیٹس ہوتی ہیں، جو کہ کبھی جہاں سے کبھی ریپبلکن کو برتری حاصل ہو جاتی ہے اور ریپبلکن کینڈیڈیٹ صدر بن جاتا ہے، اور کہیں پہ کبھی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو۔ لہٰذا ابھی جو امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ 4 جو سٹیٹس ہیں، جو سوئنگنگ سٹیٹس ہیں امپورٹنٹ، جن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پینسلوینیا کی سٹیٹ ہے، 20 اس کی سیٹیں الیکٹورل کالج میں، اور وہ پہلے تو ایک بلو سٹیٹ مانی جاتی تھی، جس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کا گارڈ ہوتا تھا۔ لیکن لاسٹ الیکشنز میں، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی، اس میں انہوں نے یہ ایک بڑا اپسیٹ کیا تھا، جس کے بعد سے ڈیموکریٹک پارٹی بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ ایک ان کا گھر ہے جدھر سے ریپبلکن کینڈیڈیٹ الیکٹورل کالج لے گئے۔ تو لہٰذا ابھی وہاں پہ ایک بڑا چل رہا ہے، ٹرمپ بھی وہاں پہ بڑی کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ تو جو 4 سٹیٹس ہیں جو چاروں بائیڈن کے فیور میں جا رہی ہیں، ان چاروں کی طرف جو ہے نا وہ تھرو ہیلی کاپٹر کیمپیننگ کر رہے ہیں، لیکن بائیڈن زیادہ فوکس پینسلوینیا پہ ہے۔ جو 4 سٹیٹس ہیں جو سوئنگنگ سٹیٹس جن پہ بائیڈن کو بھی برتری حاصل ہے، ان میں پینسلوینیا، ایریزونا، فلوریڈا اور ایک آدھی اور ہے۔ تو لہٰذا ابھی تک پولز کے مطابق جو ہے بائیڈن جیت رہے ہیں، بائیڈن کو برتری حاصل ہے۔ لیکن دوسری جانب آئیووا میں ابھی ریسنٹلی پولز ہوئے دوبارہ سے، اور آئیووا میں پہلے ٹرمپ ہارتے نظر آ رہے تھے، لیکن اب ٹرمپ کو وہاں پہ برتری حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی مقابلہ قریب ہے، مقابلہ ٹف ہے، لیکن کسی حد تک ابھی بھی پروجیکشن میری ذاتی طور پہ یہی ہے کہ بائیڈن کو لیڈ حاصل ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ یہ ضرور بتا دیں، جب آپ نے کہا بلو سٹیٹس اور ریڈ سٹیٹس، تو میں ذاتی طور پہ کنفیوز ہوں کیونکہ میرے نالج میں یہ نہیں ہے، تو اگر مجھے نہیں پتا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ کیا ٹرم ہے، بلو سٹیٹس، ریڈ سٹیٹس، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیں بلو سٹیٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی، آپ دیکھ رہے ہیں میں بلو شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں، یہ بیسکلی میں بائیڈن سپورٹر ہوں، بائیڈن صاحب کو جو بائیڈن ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ تو جو بلو سٹیٹس جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بیسکلی جو ڈیموکریٹک پارٹی کا رنگ ہے بلو، اس بلو سٹیٹس ڈیموکریٹک پارٹی کا گارڈ ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں، وہ سٹیٹس ہیں امریکہ کی جو کہ جہاں سے ڈیموکریٹک پارٹی ہی ہمیشہ الیکٹورل کالج جیتتی ہے، اور ریڈ سٹیٹس جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کا ایک کہہ لیں کہ کلر ریپرزنٹیشن ہے ان کی، اور جو ریاستیں جہاں سے ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہی ہمیشہ جیتتے ہیں، تو وہ ریڈ سٹیٹس کہلاتی ہیں۔ جی اچھا، آپ نے کہا کہ آپ جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے بلو شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے۔ اب جب آپ نے بلو شرٹ پہن رکھی ہے، آپ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ امریکی الیکشن پر ہمیں کیسے بتا سکتا ہے، نیوٹرل ہو کر کیسے بتا سکتا ہے؟ ظاہر ہے
جس بندے نے بلو شرٹ بھی پہن رکھی ہے, جس نے پہلے ہی فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ جناب جو بائیڈن جیت چکے ہیں, تو آپ اپنے بارے میں اپنے صفائی میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہر بندہ جو ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کو دوسرے سے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسن زیادہ پسند کرتا ہے, زیادہ فیور کرتا ہے. تو ہر بندے کی دیکھیں, آپ بھی جو بائیڈن یا ٹرمپ میں سے کسی ایک کی سائڈ پہ تھوڑا زیادہ ہوں گے, لیکن بطور جرنلسٹ ہماری ایک رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بائس کو, جو ہمارا کہہ لیں ہماری ذاتی پسند ناپسند ہے, اس کو اپنی رپورٹنگ کے اندر, اپنے انالیسس کے اندر نہ لائے. تو لہٰذا میں بائیڈن کا سپورٹر ہوں, اور میں اگر چاہتا, جس طرح میں نے ابھی آپ کو کھلم کھلا بتا دیا کہ میں بائیڈن کو سپورٹ کر رہا ہوں, اور میں نے اپنی شرٹ سے بھی ظاہر کیا, اگر تو میں اس چیز کو چھپاتا اور چھپا کے کہہ لیں کہ انڈر دا ٹیبل بائیڈن کو سپورٹ کرتا, تو پھر تو میں گنہگار تھا, آپ کا بھی اور آپ کے سارے سبسکرائبرز کا بھی. لیکن کیونکہ میں نے کھلم کھلا بتایا کہ میں بائیڈن کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اس حوالے سے میں نے کھلم کھلا بتا دیا, اور حقائق جو حقائق تھے وہ سچ کر کے سامنے رکھ دیے. ماضی کی ویڈیوز کھول لیں, ان میں جو ٹرمپ کی تعریف کرنے والی باتیں تھی, یا جو ٹرمپ کو کریڈٹ دینے والی باتیں تھی, ان کا سچ بولنا, ان کا روایتی سیاستدان نہ ہونا, اس میں ٹرمپ کی بھی تعریف کی گئی ہے. لہٰذا بینگ جرنلسٹ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدگی کو بے شک ظاہر کر دے, لیکن اپنی رپورٹنگ میں, اپنے انالیسز میں جو ہے اپنے بائسز کو شامل نہ کریں. جی بھٹا صاحب, مجھے لگتا ہے یہ جو آپ خوش ہیں نا, ابھی آپ خوش ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن جیت جائیں گے, تو میرے خیال سے یہ آپ کی جو خوشیاں ہیں نا ابھی تک ہی ہیں. آپ ویسے تو خوش رہیں, لیکن جو بائیڈن کبھی بھی نہیں جیتنے والے. آپ مجھے یہ بتائیں, 34 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں مسلمان یو ایس میں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مسلمان ووٹر ہیں یہ ٹرمپ کے حق میں جا رہے ہیں یا جو بائیڈن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں مسلمان ووٹرز جو ہیں, زیادہ تر جو میرا اپنا ذاتی پروجیکشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو بائیڈن کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں دونوں, جو بائیڈن اور ٹرمپ کے مسلم فور بائیڈن, مسلم فور ٹرمپ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. مسلم فور بائیڈن کو ہیڈ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے جو پریویس گیسٹ تھے شاہد خان صاحب, وہ کر رہے ہیں. اچھا, مسلم فور ٹرمپ کو ہیڈ کون کر رہے ہیں؟ ساجد طارڑ صاحب, آپ کے گاؤں کے ہیں, شاید آپ جانتے بھی ہوں. تو لہٰذا دونوں کو مسلم سپورٹرز ہیں, لیکن کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں, ٹرمپ کہہ لیں کہ ایک نیشنلسٹ پالیسی رکھتا ہے, وہ باہر سے امیگرینٹس کو لانا نہیں چاہتا, یا وہ جو کہہ لیں کہ ابھی امریکہ کے اندر رہتے ہیں لیکن گرین کارڈ نہیں حاصل کر سکے, پاسپورٹ نہیں حاصل کر سکے, ان کو ایک کہہ لیں کہ اس طرح کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس طرح کہ یہ امریکہ کا حصہ نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ ٹرمپ کے خلاف ہیں. آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ کی جو پچھلے جو ان کی الیکشن کیمپین تھی, اس کا بڑا حصہ تھی وال, جو ایک بڑی دیوار وہ میکسیکو کے ساتھ جو امریکہ کا بارڈر ہے ادھر بنانا چاہتے تھے, کہ یہاں سے لوگ جو انلیگلی آ جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے, وہ روکنے کے لیے وہ ایک بہت بڑی دیوار بنانا چاہتے تھے تاکہ کوئی اس کو پار ہی نہ کر سکے. لہٰذا ان کو کئی دفعہ, ٹرمپ ایک رائٹ ونگ پولیٹیشین بھی ہیں, رائٹ ونگ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. رائٹ ونگ آئیڈیالوجی زیادہ تر جو ہے وہ بیرون ملک سے آنے والے جو لوگ آپ کے ملک میں آتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ ذرا سا ایک مختلف قسم کا کہنے کی ایک سوچ رکھتے ہیں. لہٰذا جو کہہ لیں کہ وہ مسلمان ہیں جو کہ احساس رکھتے ہیں اور درد دل رکھتے ہیں اپنے ملک سے باہر والے مسلمانوں کا بھی, وہ تو بائیڈن کے ساتھ ہیں. پر وہ جو مسلمان ہیں جو ٹرمپ کی طرح کہتے ہیں کہ جی ہمیں بس اب ہم اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور, اور ہمارے اور لوگوں کو یہ پاسپورٹ نہ مل سکے, اور لوگ امریکہ نہ آ سکیں, تو ایسے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی کچھ حد تک پائے جاتے ہیں, تو وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. جی دیکھیے بھٹا صاحب, ویسے لوگ امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ویسے امریکہ جانا بھی چاہتے ہیں. پھر آپ نے بات کی جو ٹرمپ ہیں, وہ دیکھیے کوئی ملک بھی نہیں چاہتا, پاکستان نہیں چاہتا, انڈیا نہیں چاہتا, ایران نہیں چاہتا, ترکی نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں کوئی غیر قانونی طور پہ سرحد پار کر کے آ جائے. تو اس میں کون سی غلط بات ہے اگر ٹرمپ اس کے خلاف ہیں؟ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا, ایون پاکستان نہیں چاہتا کہ کوئی ایران سے ہی آ جائے, افغانستان سے ہی آ جائے. چلیں, اس دفعہ میں نے مسلمانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بے شک 34 لاکھ ووٹر ہیں. مسلمان بے حد اہم ہے امریکہ میں اس وقت, کیونکہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. آج سے چند دن پہلے امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے
انہوں نے کچھ پمفلٹ چھاپے اردو زبان میں, اور ٹرمپ نے اس چھاپا خانہ جو وہ پریس تھا اس کو بھی بند کیا, اور جو اس کے ملازمین تھے انہیں نوکری سے بھی نکال دیا. لہٰذا مسلمان بہت اہم ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں, بھارت کی بات کریں, تو ظاہر ہے مودی صاحب آج سے 1 سے 1.5 سال پہلے امریکہ گئے. انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹرمپ کے الیکشن کی کیمپین بھی کی. حالانکہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈین ہے نا وہ ڈیموکریٹکس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کو کیا رجحان نظر آتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں, ہمیں اب اس چیز سے باہر نکل جانا چاہیے کہ انڈیا کو کون سی پارٹی سپورٹ کرے گی. جو امریکی, پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں, جو امریکی صدر ہوتا ہے اس کی بے شک وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہو یا ریپبلکن پارٹی سے, اس کی فورن پالیسی پہ کوئی خاصا فرق نہیں آتا. ٹرمپ ایک ایکسیپشن تھے. ہم فورن پالیسی کی بات نہیں کر رہے, اس وقت ہم الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون سی اسٹیٹ, کون سے لوگ, کون سی کمیونٹی کس کے ساتھ ہے, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا, ڈومیسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو انڈینز جو ہیں, انڈینز بھی دونوں ہی کہہ لیں کہ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. پر میرا یہ خیال ہے, کیونکہ ٹرمپ, آپ نے بالکل ایک درست بات کی کہ ٹرمپ کسی بھی ملک کی طرح, جس طرح کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ انلیگلی کوئی اندر آئے, اسی طرح ٹرمپ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کے اندر کوئی انلیگل طور پہ آئے. یہ بات درست ہے. لیکن کیونکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکی میڈیا خاصی حد تک اپنی کہہ لیں کہ جو ان کی بینگ نیوز کا جو ایک ادارہ ہے, بینگ اے نیوز آرگنائزیشن, ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس سے کافی حد تک کہہ لیں کہ اس کو ڈاج کرتے ہیں. وہ اپنا بائس, جس طرح میں نے آپ کو کھلا بتایا کہ میں بائیڈن کا سپورٹر ہوں, وہ نہیں مانیں گے, پر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹرمپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایک وقت آ گیا ٹرمپ نے رپورٹرز کو اپنی کہہ لیں کہ جو ان کی پریس کانفرنسز ہوتی تھی ادھر سے کک آؤٹ کرنا شروع کر دیا, نکال دیتے تھے جن اداروں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی. تو لہٰذا ان اداروں نے ٹرمپ کے بیانیوں کو اس طرح موڑ دیا اور اس طرح شو کرنا شروع کر دیا کہ ٹرمپ اوور آل ہی کسی بھی قسم کی امیگریشن, بے شک وہ لیگل امیگریشن بھی ہو, اس کے بھی خلاف ہیں. اس وجہ سے بہت سارے لوگ ٹرمپ کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ میڈیا ایک اہم کردار تو پلے کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں. بہت سارے لوگ اب ٹرمپ کے خلاف ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر بائیڈن آ گئے تو کیا بتا کہ امیگریشن زیادہ آسان ہو جائے. لہٰذا انڈین کمیونٹی یا کوئی بھی ایسی کمیونٹی جو چاہتی ہے کہ ان کے رشتہ دار ہو رہے ہیں یا وہ امریکہ میں بطور اسٹوڈنٹ, بطور کہہ لیں کہ ورک پرمٹ کے اوپر رہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرین کارڈ مل جائے یا پاسپورٹ مل جائے, وہ بائیڈن کے زیادہ حق. چلیں بھٹا صاحب, آخری سوال, کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے, ہم آگے بھی بات چیت کرتے رہیں گے آپ سے, اور بلکہ یہ جو اگلے آنے والے 2 دن ہیں یہ تو ہم پراپر اس الیکشن کو ٹائم دیں گے, کیونکہ ہم نے پاکستان میں سب سے پہلے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا. ہم نے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی امریکن الیکشن پر بات چیت کرنا شروع کر دی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے فیصد چانسز ہیں جو بائیڈن کے اور کتنے فیصد چانسز ہیں ٹرمپ کے آپ کے لحاظ سے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک جو ہے بائیڈن کو کافی حد تک برتری ہے, پر اب وہ ڈبل ڈیجٹس میں, جس طرح پہلے بائیڈن ڈبل ڈیجٹس میں لیڈ کر رہے تھے 10, 11, 12, 15, وہ لیڈ میرے خیال سے اب کافی حد تک ختم ہو کے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. تو یہ لیڈ کم تو ہوتی جا رہی ہے, پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لیڈ الیکشن کے دن تک برقرار رہے گی کہ نہیں رہے گی. ٹرمپ کو امید ہے کہ ٹرمپ کی لیڈ توڑ دیں گے. ٹرمپ کے جو کیمپین ہے اس نے اب ایک نیا بیانیہ اڈاپٹ کر لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جس دن الیکشن کی رات ہوگی, جس دن آخری دن ہوگا ووٹ کاسٹ کرنے کا, اس دن کے بعد ووٹ کی کاؤنٹنگ ختم کر دی جائے اور الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے. حالانکہ امریکی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوتا. 50 ریاستیں ہیں, بہت ایک بڑی ان کی کہہ لیں کہ آبادی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی رات کو رزلٹ اناؤنس ہو جائے. لیکن یہ ووٹ گننے میں خاصا عرصہ لگتا ہے. نومبر 3 کو آخری ووٹ کاسٹنگ ڈے ہوگا, الیکشن کا مین دن ہوگا, پر نیا پریزیڈنٹ جو انوگریٹ ہوگا, اگر بائیڈن جیتے یا ٹرمپ ہوئے, تو وہ اگلے سال جا کے جنوری میں ان کی انوگریشن ہوگی. لہٰذا کہہ لیں کہ ابھی جو میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ بائیڈن جیت رہے ہیں. جی بہت شکریہ بھٹا صاحب. ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں پہلے ہیرو جو ہوتا ہے وہ مار کھا رہا ہوتا ہے,
अचानक से ऐसे होता है कि वो दबंग सी उसमें कोई आ जाती है, एंट्री वो करता है और वो जीत जाता है। अब भी ऐसे ही होगा। मेरा आखिर में एक मशवरा आपसे ये जरूर है, ये जो आपने ब्लू शर्ट पहन रखी है ना, ये 3 के बाद आप या तो इसे जला दीजिएगा या इसे आप संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आपके ख्वाब पूरे होने वाले नहीं हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।